جیسے کہ میرے کلیگ نے نیری بس ڈسٹرکٹ کے حوالے سے اسپیچ کی، بالکل آج فائنانس منسٹر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج انہوں نے ہمیں بھی ٹائم دیا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں آزادی 72 سال بعد آزادی ملی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے اپنی آزادی کے لیے اسٹرگل کیا، ہارڈ ورک کیا، اپنے بانی الحاج شاہ جگل آفریدی کے اس میں ہم نے یہ اسٹرگل کیا کہ ہم نے جلسے کیے، جلوسی کیے، سیمینارز کیے، تاکہ ہمیں وہ سارے رائٹس مل جائے جو باقی پاکستانیوں کے ہیں، چاہے وہ کراچی کے رہنے والے لوگوں کے ہیں، چاہے وہ لاہور کے رہنے والے لوگوں کے ہیں، چاہے وہ اسلام آباد کے رہنے والے لوگوں کے ہیں، وہی رائٹس ہمارے بھی اس ملک کے ساتھ ہے، حق ہے اور ہمیں دینے چاہیے۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں فاٹا مرجر کے بعد ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے پورے نہیں ہو رہے۔ ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے وعدے پورے کیے جائے۔ 3% NFC ایوارڈ کا حصہ جو ہمیں ملنے والا تھا وہ ایشو ابھی تک پینڈنگ ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ 25,000 ہمیں جو نوکریاں دینے والی تھی لیویز کی وہ پینڈنگ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم وہ کام کریں گے جس سے پہلے عوام کو فائدہ پہنچے، لیکن ہمارے ابھی فاٹا مرجر کے بعد جو فاٹا ریفارمز ہو چکے ہیں، کیا کام ہو رہے ہیں جس سے عوام کو نقصان ہو رہا ہے وہ کام پہلے ہو رہے ہیں اور باقی کام بعد میں ہو رہے ہیں، جو کہ سراسر زیادتی ہے ہمارے عوام کے ساتھ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک اسپیشل ٹاسک کمیٹی بنایا جائے اسپیکر صاحب فاٹا ریفارمز کے حوالے سے، اس میں ہمارے جتنے بھی منتخب ممبران ہیں 21 وہ ہمیں اس پروسیجر کے حوالے سے اور اس پروسیس کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کیا جائے کہ یہ ہمارا جو فاٹا ریفارمز پروسیس ہے یہ کہاں تک پہنچا ہے۔ اس میں گورنمنٹ کے جو کنسرن لوگ ہیں، چاہے کنسرن منسٹرز ہو یا کنسرن MPs ہو یا اپوزیشن کے کنسرن اپوزیشن لیڈر ہو یا اپوزیشن باقی ممبرز ہو ہمارے آنریبل، وہ ایک اسپیشل ٹاسک کمیٹی بنائی جائے اور تاکہ ہمیں بھی اپڈیٹ ملے کہ ہمارا فیوچر کیا ہے، ہمارے آنے والے وقت میں ہمیں کیا کچھ ملنے والا ہے۔ یہ PTI کو کریڈٹ جائے گا، PTI گورنمنٹ کو کریڈٹ جائے گا اگر فاٹا ریفارمز کے جو وعدے کیے گئے ہیں اگر وہ پراپر طریقے سے امپلیمنٹ کی جائے تو یہ کریڈٹ PTI گورنمنٹ کو جائے گی۔ تو ہم یہاں پہ فائنانس منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میں یہ درخواست بھی کروں گا جو ہمارے فنڈز کی ایشوز ہیں ابھی تک، چاہے اگر وہاں پہ آپ دیکھیں ابھی تک ہمیں کوئی ایک بھی فنڈ ابھی تک ایلوکیٹ نہیں ہوا تاکہ ہم اپنے عوام کے لیے کچھ کر سکیں، چاہے وہ روڈ کا کام ہو، چاہے ہم ان کو پانی دلا سکیں، چاہے ان کو ہم سکولز کے ایکٹیویٹیز ٹھیک کرا سکیں، چاہے وہ ہم ہاسپٹل کے ایکٹیویٹیز ٹھیک کرا سکیں، سارے ہمارے پرابلمس چل رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا، گورنمنٹ ڈگری کالج، میں 2 ہفتے پہلے وہاں پہ گیا، ان کی فیئرویل پارٹی تھی، تو میں وہاں پہ جب گیا تو اسٹوڈنٹس نے میرے سے کچھ چیزوں کی وہ کہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے۔ ان میں سب سے پہلے پیورٹی بیس پہ انہوں نے کہا ہمارے لیبس اکوپمنٹ نہیں ہے۔ وہاں پہ میں نے خود اپنے پرسنل پاکٹ ایکسپینس سے میں نے ان کے لیے کمپیوٹر سسٹم لگایا ہوا ہے، لیکن کیا کرے وہاں پہ الیکٹریسٹی بجلی کا ایشو ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے سولرائزیشن کی جائے، سولرائزیشن میں اپنی جیب سے کراؤں گا، لیکن اس کے بعد بھی جو باقی ایشوز ہیں، باقی مسئلے ہیں وہ پوری نہیں ہو رہے۔ میں ڈائریکٹر ایجوکیشن کے پاس چلا جاتا ہوں، ڈائریکٹر ایجوکیشن مجھے یہ کہتے ہیں کہ بلاول ابھی پرابلم ہمارے پاس یہ آ رہی ہے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے۔ میں نے ان کو صرف یہ درخواست کی کہ کائنڈلی پلیز آپ 2 بسز پرووائڈ کر لیں بچوں کے لیے تاکہ وہ مارننگ صبح جو ہے جلدی ٹائم پہ اسکول پہنچے اور واپسی پہ جلدی گھر پہنچے۔ ایون اسٹاف کے لیے میں نے ان کو یہ درخواست کی تھی کہ آپ گاڑی پرووائڈ کریں ان کے لیے تاکہ اسٹاف کو کوئی مسئلہ نہ ہو لیٹ ٹائم، لیکن اس کا مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس کے بعد ابھی میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے وہ یہ کہ جمرود سول ہاسپٹل میں میرے کانسٹیچوئنسی میں وہاں پہ جابز آئے، وہاں کے لوکل لوگوں کو وہاں پہ جاب دینے چاہیے، لوکل لوگ وہاں پہ ان جابز پہ نہیں، ان کو جاب وہ نہیں ملی، وہ باہر کہیں اور کے علاقے سے آ کے ان کو جاب ملی ہے جو کہ بڑی زیادتی ہے۔ وہ عوام
ابھی جمرود خیبر میں ہر ہفتے کے بعد وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں اس کے خلاف کہ یہ ایسا ہے نا، یہ کون سا انصاف آپ لوگ ہمیں دے رہے ہیں، ایسا نہ کرے خدا را، ہم پہ رحم کیا جائے. ہم 72 سالوں سے روئے ہیں، ہمارے پچھلے 20 سالوں سے ہم نے جو ہے ہمارے گھر بار تباہ ہو چکے ہیں. یہاں پہ آئی ڈی پیز کا مسئلہ چل رہا ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھی جائے تو ہمارے اسکول برباد ہے، ہمارے کالجز برباد ہے، ہمارے اسپتال برباد ہے، کوئی چیز ہماری ٹھیک نہیں ہے. ہم گورنمنٹ سے یہ خواہش کرتے ہیں، فائنانس منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ کائنڈلی پلیز ہمارے فنڈ جو ہے وہ ریلیز کی جائے جتنا بھی جلدی ہو سکے، تاکہ اس سے جو ہے ہمارے جو محرومی ہے وہ ختم ہو جائے. ہم نے یہ اس نعرے پہ الیکشن ہم نے یہ جیتا ہے، اس نعرے پہ ہم نے الیکشن لڑا ہے کہ ہم اپنے عوام کو وہ سارے حقوق دیں گے جو کراچی کے رہنے والے لوگوں کے ہیں، جو لاہور کے رہنے والے لوگوں کے ہیں، جو اسلام آباد کے رہنے والے لوگوں کے ہیں. تو خدا را ہم پہ رحم کرے، ہم پہ رحم کرے، ہمیں آگے لے کے چلو اپنے ساتھ. ہمیں وہ ساری ترقی فنڈز وہ جلدی فائنانس منسٹر صاحب کو دینے چاہیے، وہ سارے حق ہمارے دینے چاہیے جو ہمارے ہیں. آپ مجھے موقع دیتے ہیں، میں آپ کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی میں منسٹر صاحبان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، پی ٹی آئی کے. جب بھی میں کسی منسٹر صاحب سے ملنے جاتا ہوں عزت ملتی ہے، اللہ کا کرم ہے، میرے کام بھی ہوتے ہیں. لیکن جو نیچے ہمارا طبقہ ہے بیوروکریسی، I have to be very honest, they are nothing, they are not doing any single thing.